بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ذرائع سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کو آرڈر دے دیا ہے کہ 21 ارب روپیہ آپ الیکشن کمیشن کو دیں۔ ریٹن آرڈر ابھی تک نہیں آیا، نہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوا ہے، نہ کسی نے کوئی اس کو آفیشلی بتایا ہے۔ یہ ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں ابھی تک، لیکن حکومتی ایوانوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، اس کے آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو خبر چل رہی ہے اس کی بنیاد ہے کچھ۔ آج حکومت نے اٹارنی جنرل کے ذریعے جو اپنا موقف پیش کیا ہے عدالت کے سامنے، وہ یہ ہے کہ نمبر 1 انہوں نے فیصلہ 2-3 کا تسلیم کیا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ تسلیم کرنے کی پوری کوشش کی، ہم نے فوراً بل ٹیبل کیا، لیکن پارلیمنٹ نے یہ بل کیونکہ مسترد کر دیا ہے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مزید حکومت نے کہا کہ آپ آرڈر جاری کریں، آپ خود، کیونکہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ آرڈر جاری کریں پیسوں کی ریلیز کا۔ یہ حکومت کا آفیشیل ورژن ہے سپریم کورٹ کے سامنے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم فیصلہ نہیں مانتے یا سپریم کورٹ غلط کر رہی ہے، یہ صرف عوام کے لیے ہے، بیانیہ بنانے کے لیے ہے۔ آفیشیلی انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے کہا ہے کہ ہم نے آپ کے فیصلے پر عمل درآمد کی پوری کوشش کی ہے، لیکن پارلیمنٹ نے کیونکہ رد کر دیا ہے بل، تو ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ اب آرڈر جاری کریں۔ ظاہر ہے سپریم کورٹ کسی کو بھی آرڈر جاری کر سکتا ہے اور وہ پھر سب پہ بائنڈنگ ہوتا ہے، تو اس لیے حکومت نے یہ ریکویسٹ کی ہے سپریم کورٹ سے کہ آپ آرڈر جاری کریں۔ یعنی حکومت اپنے آپ کو توہین عدالت سے بچانے کی پوری کوشش کر رہی ہے، عدالت کے سامنے کوئی ایسا پنگا نہیں لے رہے جس سے توہین عدالت لگے گی۔ اب جیسے یہ خبر آتی ہے، ابھی ذرائع سے چل رہی ہے، ابھی تک بھی میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں ابھی بھی دوبارہ ریفریش کر کے دیکھ لیتا ہوں پیج کہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ یہ اپلوڈ ہوا یا نہیں۔ ناظرین، ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوا۔ آرمی چیف ان کیمرہ اجلاس کے لیے پارلیمنٹ پہنچتے ہیں۔ آرمی چیف کا استقبال ان کے پیروں میں لیٹ کر تو نہیں کیا جا سکا، لیکن سب نے اتنی دیر ڈیسک بجائے کہ ایسا لگتا تھا کہ ملک کا وزیر اعظم آ گیا ہے نیا۔ یہ فرق ہے ہمارے ملک میں جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ کا، اور کیوں 75 سال سے مسلسل ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے۔ جب عمران خان آتے تھے پارلیمنٹ میں، یہ گالیاں دیتے تھے۔ الیکٹڈ پرائم منسٹر کی یہ لوگ عزت نہیں کرتے، اور آرمی چیف جسے خود لگاتے ہیں، جو ایک 22ویں گریڈ کا افسر ہے، جو ایک ڈیفنس سیکٹری کے نیچے کام کرتا ہے، اس کے لیے پوری پارلیمنٹ ڈیسک تالیاں بجاتا ہے، ڈیسک بجا بجا کے اس کا ویلکم کرتے ہیں۔ تو ان کا ویلکم کیا گیا ہے، اور اب یہاں سے جو بھی اعلامیہ نکل کے آئے گا وہ ظاہر ہے کہ سیکیورٹی کی ایسی صورتحال بتائے گا جیسے غزوہ ہند بھی شروع ہو گیا ہے، اور اگر ہم نے الیکشن کروا دیے تو ہندوستان کو فتح کرنے کی جو بشارت ہے وہ پوری نہیں ہو سکے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم انتظار کریں، ابھی جب یہ پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد الیکشن کروا لیں گے۔ اس قسم کا کوئی سلی قسم کا بھی اعلامیہ آ سکتا ہے کہ اتنے حالات خراب ہیں ملک کے کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، ساری جو جماعتیں ہیں، اتحادی، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی، یہ سارے جو ہیں، ان کی میٹنگ ہوئی، بغیر نتیجے کے ختم ہوئی، پھر آرمی چیف آ گئے، اب ان کے ساتھ یہ ان کیمرہ میٹنگ ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر اتحادی جماعتیں ملیں گی، اور پھر پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ 26 اپریل تک پارلیمنٹ کا اجلاس جو آفیشل تھا وہ ملتوی کر دیا گیا تھا، دوبارہ بلا لیا گیا ہے۔ اب یا تو یہ نئی کوئی قانون سازی کرنے کی جھک ماریں گے دوبارہ، یا یہ پھر کوئی ریزولوشن پاس کریں گے سپریم کورٹ کے خلاف، کیونکہ یہ مختلف قسم کی قانون سازیوں کی بات کر رہے ہیں، غیر آئینی قانون سازیوں کی بات کر رہے ہیں۔ کون سی؟ ہم جی چیف جسٹس کی مدت ملازمت ختم کر دیں گے، جو کہ آئین کے آرٹیکل میں لکھی ہوئی ہے، یہ کر ہی نہیں سکتے۔ نمبر 2، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی طریقے سے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ختم کر دیں گے۔ اور بھائی، آپ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ وہ تو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے، آئی ایم ایف کی ڈیل نہ ہوئی پاکستان دیوالیہ کر جائے گا۔ تو ناظرین، ان کے پاس کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ اگر تو واقعی ہی یہ آرڈر آ گیا ہے جو ذرائع سے چل رہا ہے، تو پھر تو ان کو باندھ کے رکھ دیا ہے چیف جسٹس نے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آرڈر میں جو دیر ہو رہی ہے، ابھی تک ریٹن نہیں آیا اور آفیشلی سامنے نہیں آ رہا، کہ شاید، یہ میں کنفرم نہیں ہوں، شاید بات تو انہیں عدالت کی طرف یا اشارتاً ضرور جائے گی، یا کوئی سخت آرڈر آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بس کہا جائے جی ہم نے دے دیا آرڈر اسٹیٹ بینک کو اور بس آپ اپنی مرضی کریں۔ ایک تو پابند کیا جائے گا کہ منڈے کو ہمیں رپورٹ دیں، مجھے ایسے لگتا ہے اگر آرڈر آ جاتا ہے کہ منڈے کو رپورٹ دیں کہ پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں یا نہیں۔ اور پھر منڈے کو ناظرین ڈیٹ بنتی ہے 17، اور 17 تاریخ کو سیکیورٹی کی بھی رپورٹ دینی ہے، تو الیکشن کمیشن کو کہا جائے گا کہ آپ نے سیکیورٹی کی بھی رپورٹ دینی ہے اور پیسوں کی بھی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے انف از انف، ہمیں پتہ چل گیا ہے، مالا فائڈی ہے آپ کی انٹینشن میں، آپ لوگ نئی الیکشن کروانا چاہتے، تو ہم ڈائریکٹ ایئر فورس کو، نیوی کو آرڈر دے رہے ہیں، ڈائریکٹ پنجاب پولیس کو آرڈر دے رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنی ہے۔ سیکٹری
ہوم سیکٹری جو ہیں پنجاب کے ان کو آرڈر دے سکتے ہیں، اور آرمڈ فورسز کو ڈائریکٹ، سیکٹری دفاع کو بھی آرڈر دیا جا سکتا ہے، آرمڈ فورسز کو ڈائریکٹ بھی بلا سکتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ پورے ملک میں جس ادارے کو بلائے اپنی مدد کے لیے آرٹیکل انووک کر کے بلا سکتی ہے، اور وہ ادارہ سپریم کورٹ کی مدد کرنے کا پابند ہے۔ سپریم کورٹ چاہے تو یہ آرڈرز جاری کر سکتی ہے، اور پھر پتا چلے گا کون نیوٹرل ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہم نیوٹرل ہیں، سیاستدان سنبھال لیں، جب سپریم کورٹ آرڈر کرے گی اور آپ انکار کریں گے تو پتا چل جائے گا آپ نیوٹرل نہیں ہیں، آخری پردہ بھی ہٹ جائے گا اور قوم کو پتا چل جائے گا، اور جو لوگ اندر ہیں خاص طور پہ ادارے کے جنہیں آپ کہتے ہیں جی ہم اب سیاست سے باہر ہیں، نیوٹرل ہیں، ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ آپ کدھر کھڑے ہیں۔ امید ہے کہ وہاں تک نوبت نہیں آنے دی جائے گی اور حالات پہلے ہی سنبھال لیے جائیں گے، کیونکہ حکومت کا تو الیکشن کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اگر توہین عدالت پہ بات جاتی ہے تو صرف اسحاق ڈار اور شہباز شریف تک نہیں رہے گی، یہ یاد رکھیے گا۔ توہین عدالت پھر ہوگی تو پھر پوری کابینہ اس میں رگڑی جا سکتی ہے، کیونکہ حکومت کو کہا گیا تھا کہ آپ نے یہ دینے ہیں، یہ حکومت کا کام تھا، ڈائریکشن دی گئی تھی اس آرڈر میں جو نہیں مانی گئی۔ اس کے بعد لیتو لال سے کام لیا گیا، سپریم کورٹ پہ اٹیک کیا گیا، حملے کیے گئے، اور اب ان کے امرا اجلاس کی کیا ضرورت ہے آپ مجھے بتائیں؟ یہ ہو سکتا ہے پورے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن اناؤنس کر دیں، اور کہیں جی کہ اتنے بڑے پیمانے پر آپریشن ہونے لگا ہے کہ آرمڈ فورسز کا ایک بندہ بھی اویلیبل نہیں ہے، بلکہ ہمیں پولیس بھی چاہیے مدد کے لیے، ہمیں رینجرز بھی چاہیے مدد کے لیے، ہمیں ایف سی بھی چاہیے مدد کے لیے، یعنی کوئی بھی مزے کا خیز بات آ سکتی۔ میرا صرف سمپل سوال ہے، 2008 میں دہشت گردی زیادہ تھی یا اب زیادہ ہے؟ تب بھی الیکشن ہوئے تھے۔ 2013 میں دہشت گردی زیادہ تھی یا اب زیادہ ہے؟ تب بھی الیکشن ہوئے تھے۔ 2018 میں دہشت گردی زیادہ تھی یا اب زیادہ ہے؟ تب بھی الیکشن ہوئے تھے۔ میں بار بار یاد دلاتا ہوں آپ کو کہ روزانہ کی بنیاد پہ 2013 کا الیکشن جب ہوا، روزانہ کی بنیاد پہ حملے ہو رہے تھے، خودکش دھماکے ہو رہے تھے۔ یہی حال 2008 میں تھا، روزانہ کی بنیاد پہ لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں۔ الیکشن تو نہیں ڈیلے ہوئے، صرف بے نظیر کی شہادت کی وجہ سے 40 دن ڈیلے کیا گیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ فسادات پھوٹ پڑے تھے اور حالات ملک کے بہت ٹینس ہو گئے تھے، تو اس کے بعد صرف 40 دن آگے کیے گئے تھے۔ یہ تو نہیں کہ آپ انڈیفینیٹلی پوسٹ پون کر دیں الیکشن، کہیں جی کہ 6 مہینے آگے لے جاؤ، 5 مہینے آگے لے جاؤ۔ تو اب سپریم کورٹ نے اپنا آرڈر امپلیمنٹ کروانا ہے، دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کتنی طاقت سے اپنا آرڈر امپلیمنٹ کرواتی ہے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا ٹیسٹ ہے۔ جسٹس عمر بندیال چیف جسٹس ہیں، لیکن سپریم کورٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کے اس ادارے کی رٹ کا سوال ہے، ریپوٹیشن کا سوال ہے، جس نے آئین کا تحفظ کرنا ہے، جس نے آئین کی تشریح کرنی ہے۔ ایک بار یہ ملیا میٹ ہو گیا تو عوام کا اعتماد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور پھر یہ ملک جو بنانا ریپبلک تو ہے، لیکن عوام امید رکھتے ہیں کہ یہاں سے کچھ ریلیف ہو جائے گا، وہاں سے وہ بھی ختم ہو گئی تو پھر ہمیں نہیں پتا انارکی کیوس میں پھر کیا صورتحال ہوگی۔ ملک ویسی دیوالیہ ہونے کے دہانے پہ کھڑا ہے، صورتحال بڑی خراب ہو سکتی ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب اپنا آرڈر آپ امپلیمنٹ کروائیں اور مت ڈریں کانسیکوینسز سے۔ ان کو شہادت چاہیے سیاسی، اس سے بھی مت گھبرائیں۔ اگر بنتی ہے میرٹ پہ توہین عدالت یا ڈس اوبیڈینس کے اوپر سزا ضرور دیں۔ نیریٹو جو یہ بنائیں گے نا وہ عوام خود کاؤنٹر کر لے گی۔ عوام اب جانتی ہے، بچہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اوائر ہے۔ اب وہ 90 کی دہائی نہیں ہے کہ بیانیے بن جاتے ہیں۔ یہ جو انہیں غلط فہمی ہے نا کہ عمران خان نے ایک بیانیہ بنا لیا ہے، بیانیہ نہیں بنایا، سچ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جماعتیں الیکشن نہیں کروانا چاہتی اور بھاگ رہی ہیں، اور وجہ صرف یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت ہے؟ کیا یہ جماعتیں اس لیے الیکشن سے نہیں بھاگ رہی کہ انہیں پتہ ہے عمران خان آ کے کرپشن کے کیسز کھولے گا؟ یہ حقائق ہیں۔ کیا اسٹیبلشمنٹ نہیں کھڑی ہوئی ان ساری چور جماعتوں کے خلاف؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے نہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ان کا پورا ساتھ دیا؟ کیا نہیں انہوں نے سب کو کہا کہ چلے جاؤ ادھر جو اتحادی جماعتیں تھیں؟ یہ سب ہمارے سامنے روزے روشن کی طرح یہاں ہیں۔ کیا سائفر نہیں آیا؟ کیا اس کو تسلیم نہیں کیا گیا کہ سائفر واقعی پاکستان کے معاملات میں کھلی مداخلت تھی؟ ہر چیز تھی، اس لیے بیانیہ بنا ہے، بیانیہ نہیں بنایا گیا۔ سچ تھا تو بیانیہ بنا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی تو باقی پاکستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف کو جو بلایا گیا ہے ان کیمرہ بریفنگ میں، اس کے بعد کیا نکل کے آتا ہے سامنے، سپریم کورٹ کا کیا آرڈر آتا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں اپڈیٹ کرتے ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔